اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عاجز نے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ علم کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب علم آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، لیکن اگر نماز کا علم نہیں ہے تو آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ روزے فرض ہیں، لیکن روزوں کا علم نہیں ہے کہ اس کو روزوں کو کیسے رکھنا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، تو صرف بھوک پیاس جو ہے برداشت کرنا یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح حج پہ گئے اور اگر حج کا علم نہیں ہے تو حج ادا نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ جب انسان پہ کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے تو اس کا علم بھی سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر علم کے جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرائض اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میں تم سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ کہ مطلب قرب قیامت کے اندر یہ نشانی ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے کی صورت کیا ہوگی کہ ہمارے بیچ میں جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، اہل اللہ حضرات ہیں، ان جیسی بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ آپس میں کسی مسئلے پہ بحث کریں گے، دینی مسئلے پہ، لیکن انہیں کوئی صاحب علم میسر ہی نہیں ہوگا، اور عام کوئی بندہ اٹھ کے کوئی فتویٰ دے دے گا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سیکھو، فرائض کے علم کو، قرآن کو سیکھو، اور یہ پھر آگے بھی سکھاؤ۔ حدیث پاک بھی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ کے اندر فرما دیا کہ آپ پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک علم رکھنے والا اور ایک جاہل انسان کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض احکام میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن پاک سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ کہ موت مجھے تم سے لے جائے گی اور جلد ہی علم بھی تم سے اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی ایک ضروری مسئلے میں اختلاف کریں گے، انہیں صاحب علم میسر نہ آئے گا جو درست فیصلہ کر سکے۔ مطلب کتنی بڑی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم سے یہ اٹھا لیا جائے اس کی قدر کر لو اور اس کو سیکھ لو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم ایسے نہ چھینے گا کہ ان کے ہاتھوں سے واپس لے لے گا، بلکہ علماء کو قبض کرے گا، انہیں موت دے دے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مطلب آپ علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے کہ اگر علم نہیں سیکھو گے تو پھر تمہارے اوپر ایسے جاہل لوگ مسلط ہو جائیں گے جن کو خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے، آگ میں جلیں گے، لیکن کیونکہ تم نے بھی نہیں سیکھا اور تم انہی گمراہ کے ساتھ جڑ گئے تو وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ علم کی تلاش کرتا ہے تو اس کی یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ کہ مطلب اگر کوئی علم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں ذکر کے حلقے میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم علم سیکھ رہے ہیں، تو اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جب علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہو تو تمہارے جو سابقہ گناہ ہیں پچھلے، اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے اس علم کے سیکھنے کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور حکم دیا ہے کہ علم و حکمت جہاں بھی پائے اور جس سے بھی پائے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حاصل کرے۔ کہ مطلب آپ علیہ السلام نے فرما دیا جو مومن ہے نا اس کی میراث علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔
تو انبیاء نے اپنی امت کو کیا دیا؟ علم سکھایا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا، شریعت پہ چلنے کا، حرام سے رکنے کا، حلال کام کرنے کا، یہ تمام علم سکھایا۔ تو اس لیے انبیاء کی جو میراث ہے وہ علم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہمارے باپ دادا کوئی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں میراث، بھائیوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو جاتے؟ ایک کہتا ہے میرا یہ حصہ، دوسرا کہتا ہے میرا یہ حصہ۔ کوئی اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ میری میراث ہے، میں اپنے باپ دادا کی میراث کیسے چھوڑوں؟ تو جب دنیا کے مال کے لیے ہم اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں تو انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم، جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ ظلمت سے نکالتی ہے، گمراہی سے نکالتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، شریعت کی طرف لے کر آتی ہے، اور اللہ کی نور ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں سے بھی تمہیں علم ملے اس کو حاصل کر لو، کیونکہ کوئی بھی علم جو ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوتا، کسی بھی وقت اس کا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت عبادت سے کثرت علم بہتر ہے، اور تمہارے دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس کو کیوں فرمایا کہ کثرت جو عبادت ہے اس سے کثرت علم بہتر ہے؟ عبادت جو انسی ہے نا وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، نفل پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ لیکن جو علم وہ سیکھے گا حلال حرام کا، ثواب گناہ کا، یہ علم جو انسا ہے وہ کیا کرے گا؟ آگے لوگوں کو بھی پہنچائے گا، اور جب لوگوں کو علم پہنچائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی گمراہی سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت عبادت سے جو ہے وہ کثرت علم جو ہے وہ بہتر ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت سیکھ لے تو یہ 700 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہ مطلب ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل دماغ کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم بیٹھ جائے کہ اللہ ہم سے مخاطب کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ 700 نفل، یہ آسان کام نہیں ہے۔ صبح آپ کھڑے ہو جائیں تو شاید شام ہو جائے گی، شاید تب بھی بندہ نہ پڑھ سکے اور تھک جائے، پاؤں جو ہیں وہ دکھنے لگ جائیں، چھالے بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ جو ایک آیت تم نے بیٹھ کے سیکھی یہ اس 700 رکعت نفل سے افضل ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک باب سیکھ لینا، کہ جیسے کوئی دین کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ سیکھ لینا۔ مثال کے طور پہ وضو ہیں، وضو کے فرائض سیکھے، اس کا سارا معاملہ سیکھا کہ مسنون طریقہ کیسے ہے۔ اسی طرح غسل ہے، اس کے فرائض سیکھے، اس کا مسنون طریقہ سیکھا۔ نماز ہیں، اس کے مسائل سیکھے، اس کا مسنون طریقہ سیکھا۔ یہ الگ الگ باب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک باب سیکھ لینا، بے شک وہ ابھی تمہارے استعمال میں نہ ہو، تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو، وہ 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ کہ مطلب علم کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ جو ان سا ہے وہ علم سیکھے، تو علم سیکھنے والا جو ہے وہ عبادت والے سے اس کا رتبہ بلند ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو ایک ساتھ علم سیکھنا یا سکھانا شب بیداری ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ جو ہم ابھی درس کر رہے ہیں الحمدللہ یہ عشاء کی نماز کے بعد درس ہے، یہ رات کا درس ہے، یہ شب ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ساتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمحہ جو گزر گیا نا، یہ ایک لمحہ، یہ بیٹھ کے آپ نے اگر علم سیکھا تو پوری رات ایک بندہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، آپ کا رتبہ اس پوری رات والی عبادت سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ عبادت اپنے لیے کر رہا ہے۔ آپ نے جو یہ دین کا ایک مسئلہ سیکھا، یہاں بیٹھ کے قرآن و حدیث سیکھی، یہ آپ گھر جائیں گے اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں، اپنی ماں کو بتا سکتے ہیں، اپنی بہن کو بتا سکتے ہیں، اپنے دوست کو بتا سکتے ہیں کہ یار آج میں بیٹھا تو میں نے وہاں قرآن پاک کا یہ درس سنا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی، تو وہ آپ کو بھی فائدہ دی اس نے، اور وہ آپ سے آگے جتنے لوگوں کے پاس جائے گا ان کو بھی فائدہ دے گا۔ اسی طرح حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ چکی کے گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے مگر سفر طے نہیں کرتا۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر نماز کے آپ کو پتہ ہی نہیں فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں،
نماز کے واجبات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بس آ کے سجدے ٹھوکی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مثال اسی گدھے کی طرح ہے جو ایک چکی کے گرد گھومتا جا رہا ہے، گھومتا جا رہا ہے، گھومتا جا رہا ہے، لیکن اسی چکی کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کتنے میل کا سفر طے کر گیا ہوگا، لیکن وہ سفر کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ اس چکی کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ تو اسی طرح بغیر علم کے جو بندہ عبادت کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ وہ عبادت اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو اس عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور کیسے جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں اپنا پہناوے پہ پہلے غور کریں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آیا اسی حالت میں ہم اگر کوئی فنکشن ہو اس میں جائیں گے؟ ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، جو ہے وہ ٹراؤزر جو ہے ہاف وہ پہنا ہوا ہے اور جو ہے آدھی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا ٹوپی، یہ جس طرح پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یہ ہم سر پہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہی ٹوپی، یہی کپڑے ہم پہن کے کسی شادی میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ ایسا لباس، ایسے کپڑے جو آپ دنیا میں کسی محفل میں پہننا پسند نہیں کرتے، وہ لباس پہن کے اللہ کے حضور حاضر بھی نہ ہو، کیونکہ یہ ادب نہیں ہے۔ جب دین میں سے ادب نکل جائے گا تو آپ دین کی روح سے آپ نے نکال دی، پھر آپ اس کی روحانیت، نورانیت نہیں پا سکتے۔ پھر آ کے آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے ایک فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نماز کا نور جو ہے وہ بندے کو نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں نماز کے آداب کیا ہیں۔ میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں تو مجھے کس طرح پیش ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہن کے، ایسا لباس پہن کے، صاف ستھرا ہو کے میں اپنے رب کے حضور جاؤں جیسے میں دنیا میں کسی کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ ایسا لباس پہن کے نہیں آتا تو اس نے عملی طور پہ اللہ کو دنیا داری سے بھی کم رکھا، کہ دنیا کی ایک فنکشن ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی گھر میں عقیقہ ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے، تو اس کے لیے وہ نہا بھی رہا ہے، خوشبو بھی لگا رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن رہا ہے، تو اور جب نماز کے لیے آ رہا ہے تو کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے مسجد میں اکثر والدین جو ہے سپارہ پڑھنے کے لیے بھجوا دیتے ہیں، قاعدہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے تو قاعدہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، بچے کی جو ہے وہ ٹوپی سر پہ ہے یا نہیں ہے، بس آپ سلیس پہنی، وہ ناکان اور آنکھ ملتے ملتے جو ان سے نا وہ جا رہا ہے، سپارہ اس طرح لٹکایا ہوا ہے جیسے کوئی عام سی کتاب ہے، ادب ہی نہیں۔ پھر پیپر آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے سپارہ چھڑوا دیتے ہیں، نماز چھڑوا دیں گے، نہیں جی پڑھو۔ آپ نے جب ان کے اندر دین کا ادب نہیں ڈالا، اس قرآن کا ادب نہیں ڈالا، اس دین کا ادب نہیں ڈالا، تو وہ بڑے ہو کے اس کا ادب نہیں کریں گے، وہ دین سے دور ہی رہیں گے۔ ان کے نزدیک یہ عام سی چیز ہوگی، ان کے نزدیک دنیا اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کو زیادہ اہمیت دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ تمام چیزیں کب آپ انسان کے اندر آتی ہیں؟ جب وہ دین کا علم سیکھنا شروع کرتا ہے، تب اسے شعور ملتا ہے کہ دین کا ادب کیا ہے اور دین جو ہے ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے نوکریاں کرتے ہیں، دنیا میں سروائیو کرنا ہے نا، اسی طریقے سے ہم نے اپنی آخرت کمانے کے لیے اس دین کا علم بھی سیکھنا ہے، اور اس کا علم سیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اپنے ارد گرد ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگے، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا ابو قیس پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور حضرت امام حسن سے حدیث پاک مروی ہے کہ جو شخص اسلام کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے علم کی طلب میں مصروف رہتا ہے اور اسی طلب میں اس کو موت آ گئی تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کہ مطلب اتنا بڑا رتبہ اللہ پاک دے رہا ہے جو دنیا میں صرف کیا کر رہا ہے؟ دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے کوئی پیسے لگ رہے ہیں، یہ وقت ہم گھر جا کے بھی گزار سکتے تھے، دوستوں میں بیٹھ کے گزار سکتے تھے، موبائل استعمال کر کے بھی گزار سکتے تھے، لیکن یہ 10-15 منٹ جو ہم نے اللہ کے لیے نکال دیے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل گیا کہ یار ہم اپنی آگے زندگی کے اندر کوئی لائے عمل تیار کر لیں۔ ابھی تک اگر ہم دین کا علم سیکھ نہیں رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں نماز کا پتہ نہیں، اب ہم نے نماز کا علم سیکھنا ہے۔ ہم اگر
بچے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہمارے ماں باپ کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ آپ بڑے ہوں گے، شادی شدہ ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہو کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ آپ خود ماں باپ بنیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ ایک باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک ماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو جو رتبہ آپ کو ملتا جائے گا اور اس کا علم آپ سیکھتے جائیں گے، تو آپ اپنی بھی تربیت کریں گے اور اپنے اولاد کی بھی، اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی جو ہے وہ تربیت کر سکیں گے۔ اور آخری حدیث پاک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کثرت مال عطا کر دیتا ہے، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس عطا کر دے گا، جاگیریں عطا کر دے گا، سلطنت عطا کر دے گا۔ یہ چیز اللہ نے نہیں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، میں اس کو دین کا علم عطا کرتا ہوں، کہ اس کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ملتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ انسان کو اصل شعور دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ غم میں مبتلا ہیں، غم کیسے گزارنا ہے، شریعت نے بتایا۔ خوشی آ گئی، خوشی کیسے منانی ہے، وہ بھی شریعت نے بتائی۔ کوئی بھی چیز آپ راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو چلنے کا طریقہ بھی دین اسلام بتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ اور اگر آپ نے تھوک پھینکنا ہے تو آپ کو اس کا طریقہ بھی دین اسلام بتاتا ہے کہ کیسے تھوک پھینکنا ہے۔ مطلب چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز بھی دین اسلام نے اس میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل اور کامل اور اکمل دین ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا وہ پوری مکمل شریعت لے کر آئے، پورا مکمل دین لے کر آئے۔ ہر نبی آیا، تھوڑا تھوڑا دین انہوں نے بیان کیا، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو آپ کیا؟ رحمت للعالمین۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ جتنے جہانوں کا رب ہے اتنے جہانوں کے لیے رحمت ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے دیا کہ ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔ نبیوں نے دعائیں کی ہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور آپ جب آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، آپ امتی بن کے آئیں گے اور شریعت محمدیہ پہ ہی عمل کریں گے۔ اور آپ اور مجھے تو گھر بیٹھے ہوئے بس اللہ نے پیدا کر دیا اور ہم دین اسلام میں پیدا ہو گئے، کان میں اذان پڑی، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ جانور بن جاتے، کسی سکھ کے گھر، ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دین کو سیکھیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا سا وقت نکالیں۔ الحمدللہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن عشاء کی نماز کے بعد یہی جامع مسجد مصطفیٰ میں 15 سے 20 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ یہ 15-20 منٹ بندہ فضول بھی ضائع کر سکتا ہے، لیکن جب یہاں بیٹھ کے آپ کچھ سیکھ لیں گے تو یہ آپ کی دنیا بھی خیر کرے گی اور آپ کی آخرت بھی بھلی کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔